بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ذیشان اسد۔ بیجنگ میں چین کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا ہے کہ مغربی سیکٹر کے گلواں آبادی میں انڈیا کے ذریعے یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کے بعد پیپلز لبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سخت کر دیا ہے۔ مشرقی لداخ میں پینگونگ جھیل کے نزدیک 5 اور 6 مئی کو چینی اور انڈین فوجیوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ انڈین میڈیا NDTV نے انٹیلیجنس ماہرین کے اوپن سروسز کے حوالے سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ چین پینگونگ جھیل سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے ایئر بیس پر بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کر رہا ہے۔ اس سے 6 اپریل کی ایک سیٹلائٹ تصویر پیش کی اور اس کا مقابلہ 21 مئی کی سیٹلائٹ تصویر سے کیا، جس میں واضح فرق دکھایا گیا۔ اس سے قبل انڈیا نے کہا تھا کہ چینی فوج کے کچھ خیمے چین میں وادی گلوان کے ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا نے بھی وہاں فوج کی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین کا الزام ہے کہ انڈیا وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ خطے کے اس صورتحال پر اپنے رد عمل میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر انڈیا نے متنازع علاقے میں تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے عزائم کا نوٹس لینا چاہیے کہ انڈیا کس طرف چل پڑا ہے۔ اس سے کچھ دیر قبل ایک ٹویٹ میں ایک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ انڈیا شہریت کے قانون کے حوالے سے بنگلہ دیش تو ایک جعلی کارروائی سے پاکستان کو، جبکہ نیپال چین کے ساتھ سرحدی تنازعات صورتحال کی سنگینیوں کو ہوا دے رہا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ انڈیا کو کبھی نیپال سے مسائل ہو جاتا ہے اور کبھی افغان امن عمل میں رخنہ اندازی کی کوشش کرتا ہے، کبھی یہ بلوچستان میں شورش کو ہوا دیتا ہے، اور اب انڈیا نے لداخ میں وہی حرکت کی اور الٹا چین کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور ناگالچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے، اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مغربی سیکٹر یعنی جموں و کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش۔ بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی، اور جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LEC کہا گیا ہے۔ تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے میں اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، جو کشیدگی کا باعث بھی بن رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کی ویب سائٹ پر جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر بھارت اور چین کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو غالب گمان ہے کہ یہ جوہری صورت اختیار کر لے گی، اور اس کے اثرات چین اور بھارت سے نکل کر دور تک پھیل جائیں گے۔ دونوں ممالک کے بیچ جنگ ممکنہ طور پر ایشیا اور دنیا میں سب سے بڑی اور سب سے تباہ کن جنگوں میں سے ایک ہوگی۔ اس کا سبب بہت بھاری مالی جانی نقصان ہوگا، اور یہ عالمی معیشت پر بہت گہرے طور پر اثر انداز ہوگی۔ تاہم جغرافیائی اور آبادیاتی تناسب شاید اس جنگ میں منفرد کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت اور چین کی سرحدیں 2 مقامات پر ملتی ہیں۔ ان دونوں جگہوں پر علاقائی تنازعات پائے جاتے ہیں۔ اکتوبر 1962 میں چین نے مذکورہ دونوں محاذوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں شروع ہونے والی جنگ 1 ماہ تک جاری رہی، اور پھر زمینی طور پر چین کے لیے بعض سادہ سے فوائد کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ جبکہ دوسری جانب امریکہ نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC منصوبے سے چین کو تو فائدہ پہنچے گا، لیکن اس سے پاکستان کو طویل المدتی معاشی نقصان ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی نمائندہ خصوصی برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلز نے جمعرات کو امریکہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ CPEC کو چین اور پاکستان گیم چینجر قرار دے رہے ہیں، لیکن اس سے صرف چینی مفادات کا تحفظ ہوگا۔ امریکہ کے پاس اس سے بہتر اقتصادی ماڈل موجود ہے۔ ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ CPEC پاکستان کے لیے امدادی منصوبہ نہیں ہے۔ پاکستان کو ان منصوبوں سے متعلق چین سے سخت سوالات پوچھنے چاہیے،
ان کے بقول سی پیک کے اثرات پاکستان کی معیشت پر اس وقت پڑیں گے جب 4 یا 6 سال بعد پاکستان کو قرضوں کی مد میں ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ امریکی نمائندہ خصوصی کے مطابق سی پیک کے تحت ملنے والے قرضوں کی شرائط بھی نرم نہیں ہیں، جبکہ چینی کمپنیاں اپنے مزدور اور خام مال پاکستان بھجوا رہے ہیں۔ ان کے بقول سی پیک کے تحت چینی کمپنیاں اور مزدور پاکستان آ رہے ہیں، حالانکہ پاکستان میں بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایلس ویلز نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ بظاہر یہ قرضے طویل المدتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے اصلاحاتی ایجنڈے پر تلوار کی طرح لٹک رہے ہیں۔ ایلس ویلز نے مزید کہا کہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے امریکہ کے پاس بہتر ماڈل موجود ہے۔ ان کے بقول امریکہ کی نجی کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور حکومتی امداد سے پاکستان کو معاشی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان امریکہ کا روایتی حلیف رہا ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں سے دونوں ممالک کے تعلقات سرد مہری کا شکار تھے۔ البتہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے پر زور دیتے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو بھی اپنا دوست قرار دیتے رہے ہیں، لیکن امریکہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا بڑا مخالف رہا ہے۔ اس سے قبل بھی امریکی حکام سی پیک کے حوالے سے پاکستان کو تنبیہ کرتے رہے ہیں۔ چین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز، جسے ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے تحت وسطی ایشیا سمیت دنیا کے لگ بھگ 66 ممالک کو تجارتی سطح پر جوڑنا چاہتا ہے۔ اس منصوبے کے ایک حصے جسے سی پیک کہا جاتا ہے، اس کے تحت چین نے پاکستان میں $46 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے کر رکھے ہیں۔ چین پاکستان کی گوادر بندرگاہ تک موٹر ویز، ریلویز لنک کا جال بچھانے کے علاوہ پاکستان میں توانائی کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کرے گا۔ چین نے پاکستان میں $46 ارب کی سرمایہ کاری کے منصوبے کر تو رکھے ہیں۔ عالمی بینک اور IMF بھی وقتاً فوقتاً چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں کی پاکستانی معیشت پر ممکنہ اثرات کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اس سے قبل بھارت بھی سی پیک کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جاری منصوبوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں روکنے کا مطالبہ کر چکا ہے۔ اسلام آباد میں تعینات چینی سفیر یایو جنگ نے کہا کہ سی پیک سے متعلق ایلس ویلز کا بیان حقائق پر مبنی نہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک کی بدولت 75,000 سے زائد پاکستانی کارکنان کو روزگار کے مواقع فراہم ہوئے ہیں، جبکہ سال 2030 تک 23 لاکھ سے زائدہ روزگار کے اضافی مواقع میسر آ جائیں گے۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ اللہ پاک نے پاکستان کو بہت سے قدرتی وسائل سے نوازا ہے، جن میں سے ایک گوادر ہے۔ گوادر دنیا کی گہری ترین بندرگاہوں میں سے ایک بندرگاہ ہے، اور جب سے چین نے گوادر کو ایک عالمی سطح کا شہر بنانے کا اعلان کیا ہے تو تب سے پاکستان اور چین دشمن کی نظر میں بہت کھٹک رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے، آمین۔